کبھی کبھی یہ جزئی مسئلہ ہے، یعنی شخصی اور جزئی مسئلہ ہے، فرد کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ ایک ہے جنرل فارمولہ کہ اخلاقیات کو درست کرنا ہو تو کہاں سے شروع کریں، قوت عاقلہ کو درست کریں، حکمت پیدا کریں، قوت علمی کو بڑھائیں۔ علم اگر ہوگا اور عقل درست ہوگی تو انسان زندگی کے تمام مسائل کو ایک توازن و اعتدال کے ساتھ لے کر آگے بڑھے گا۔ لیکن ممکن ہے کہ کہیں کوئی ایسا شخص بھی ہو جس کے پاس عقل ہے، علم ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ عفت پیدا کرے۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے اس کی نسبت سے ظاہر ہے کہ گفتگو پھر نقطہ اول ہوگا عفت۔ بے عفتی یعنی شہوتوں کو آزاد چھوڑ دینا، پوری شخصیت کو تباہ کر دینا۔ بے عفتی انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی، علم اور فضل اور کمال اور شجاعت اور حکمت سب غارت کر دیتی بے عفتی۔ اب میں موٹی موٹی اصطلاحوں سے بچ کے، بالکل چونکہ یہ بھی شکایت آ گئی تھی کہ اصطلاحوں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، حالانکہ اتنا نہیں کیا ہے میں نے استعمال، لیکن اصطلاحوں کو سننا بھی ضروری ہے، اصطلاحوں سے آشنا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب بعض بہت ہی معمولی سی باتیں لوگ سمجھیں گے، لیکن یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے پرانے حکیموں کا تذکرہ سنا ہوگا کہ پرانے حکیم طبیب ایسے ہوتے تھے جو مریض کا چہرہ دیکھ کے اس کی بیماریاں بتا دیا کرتے تھے۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ انسان کا چہرہ جو ہے یہ بہت سی چیزوں کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص اسی علم میں مہارت رکھتا یا نبض دیکھ کر، اب بھی ایسے لوگ ہیں، میں ایسے طبیبوں سے ملا ہوں جو آپ جدید نظام طب میں بلڈ ٹیسٹ اور مختلف یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں اور مختلف ایکس رے اور مختلف رپورٹس اور ان سب کے بعد جن نتیجے تک، جن نتائج تک پہنچتے ہیں، وہ لوگ نبض دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، اور بالکل 100% درست بتاتے ہیں صرف نبض دیکھ کر۔ ہیں ایسے لوگ اس وقت دنیا میں موجود، اور اچھی خاصی تعداد ہے ان کی۔ تو اسی طرح بے عفتی، اس بیماری کی شناخت کہاں سے کریں گے آپ؟ بے عفتی لفظ بہت بڑا ہے، لیکن عفت کسی میں پائی جاتی ہے، عفیف ہے شخص، یعنی اسے اپنی شہوتوں پر کنٹرول ہے۔ یعنی اندازہ کہاں سے لگائیں گے، شروعات کہاں سے ہوگی؟ یہ بزرگ حضرات جو جن کی وجہ سے، جن کے جلال و جمال کی وجہ سے خانقاہوں نے عظمتیں پائیں، یہ جو خانقاہ نشین بزرگ ہوا کرتے تھے، یا معلمین اخلاق جو اخلاقی تربیت کیا کرتے تھے، یہ کس طرح ایک ایک شخص کو پہچان لیتے تھے اور اس کے حسب حال نسخے تجویز کرتے تھے کہ تمہارے لیے یہ دستور العمل ہے، تمہارے لیے یہ دستور العمل ہے، تمہارے لیے یہ دستور العمل ہے۔ کس طرح؟ تو اس کی چند مثالیں میں عرض کر دوں گا آپ کے سامنے۔ آپ دسترخوان بچھائیے اور لوگوں کو کہیے بسم اللہ، تناول فرمائیں۔ ہر انسان جس طریقے سے اپنی غذا کی طرف، اپنی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اور جس طریقے سے کھائے گا، اور جس طریقے سے لقمے کو چبائے گا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنی عفت پائی جاتی ہے اور کتنی نہیں۔ اور اسی اعتبار سے تجویز کر دیا جائے کہ بھائی آپ کے لیے یہ نسخہ ہے، آپ کے لیے یہ نسخہ ہے، آپ کے لیے یہ نسخہ ہے۔ انسان کو اپنی بھوک پر، اپنی شہوت پر، اپنی خواہش پر کتنی گرفت ہے، کتنا کنٹرول ہے، کتنا ضبط ہے اور کتنا نہیں ہے۔ دسترخوان پر ٹوٹ پڑنا، گیر کے کھانا کھانا، اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی پلیٹ میں لے لینا، نوالا توڑنے کا انداز، منہ میں رکھنے کا انداز،
منہ کو حرکت دینا، نوالا چبانے کا انداز، نوالا چبانے کے انداز جو آواز پیدا ہوتی ہے، کہ آپ کی آواز، آپ کے منہ کی آواز دوسرا سن سکے، یا جبڑا اس طرح چلے جیسے چوپایوں کا چپڑا چلتا ہے. ان سب چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا مہذب ہے یا کتنا مہذب نہیں. یہ شخص میں، اس شخص میں کتنی عفت پائی جاتی ہے، کتنی عفت پائی نہیں ہوتی. اس لیے کہ بھوک کا تعلق اور غذا لینے کا تعلق یہ اسی قوت شہوانیہ سے ہے. وہ قوت جو آپ کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. ضروری ہے کھانا کھانا ضروری ہے، اور کھانا کھانے کی تہذیب، کس طریقے سے آپ روٹی اٹھا رہے ہیں، کس طریقے سے نوالا توڑ رہے ہیں، کس طریقے سے منہ میں رکھ رہے ہیں، خود اپنی پلیٹ کو دیکھ رہے ہیں یا دوسروں کی پلیٹ کو دیکھ رہے ہیں. ایک چیز بہت لذیذ ہے، عمدہ ہے، آپ کو پسند بھی ہے، دور رکھی ہوئی ہے دسترخوان پر. آپ دسترخوان کے اس سرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نظر جو ہے آپ کی وہیں ہے. بس مثالیں دیکھیے. یہ اب ذرا پریکٹیکل، بہت زیادہ پریکٹیکل ہو گئی بات، لیکن یہ ہے سوچنے سمجھنے اور ڈسکس کرنے کی بات. تہذیب نفس، ان چیزوں کو لوگ اہمیت نہیں دیتے نا. تہذیب نفس، جو شخص دسترخوان پر یعنی بزم میں اپنی شہوتوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ خلوتوں میں کیا کنٹرول کرے. سبحان اللہ. اور فرمانا ایک جملہ کافی ہے سوچنے کے لیے. جو شخص اپنی پسند کی چیز حاصل کرنے کے لیے آداب مجلسی کا خیال نہیں کر سکتا، وہ تنہائیوں میں کیا کرے گا اپنی شہوت کی تسکین کے لیے. اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. عفت، زندگی کی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں، مگر ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، انسانی قدروں کے ساتھ. تہذیب، کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان کے اندر، انسان حیوان ناطق ہے، اس میں ایک جز حیوان جنس ہے، حیوان ناطق ہے، ناطقیت فصل ہے، لیکن اس کی زندگی میں ہر چیز میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انسان ہے، حیوان نہیں ہے، حیوان محض نہیں ہے. بکری بھی کھاتی ہے، گائے بھی کھاتی ہے، اور جانور بھی کھاتے ہیں. اس پوری کائنات میں جتنے جانور ہیں، ان جانوروں میں واقعی اس انسان کا جو ڈھانچہ بنایا ہے پروردگار نے، آپ کے علاوہ کسی اور کو سر بلند بنایا ہے. حق نے آپ کو سر بلند بنایا. وہی کوشش کیجئے کہ یہ جو سر بلند ہے یہ بلند رہے، جھکنے نہ پائے. جھکے تو اسی کے آگے جس نے سر بلندی عطا کی ہے. اس کے علاوہ کسی کے آگے جھکے گا تو اس کا مطلب آپ کی شخصیت میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، کہیں کوئی توازن کھو بیٹھے، اعتدال کھو بیٹھے. حق نے آپ کو، خالق نے آپ کو سر بلند بنایا ہے. سب سے زیادہ سر جھک جاتا ہے کب؟ انسان اگر شہوتوں پہ کنٹرول نہ کرے. سر جھکتا ہے، نظر جھکتی ہے، آبرو ضائع ہو جاتی ہے، انسان کی شخصیت کا پانی اتر جاتا ہے. یہ سب محاورے ہیں نا زبان کے. اب یہ محاورے بولے نہیں جاتے. آبرو، چہرے کی آب، آبرو، تو پروردگار نے آپ کو سربلندی بھی عطا کی ہے اور آبرو مندی بھی عطا کی. یہ سربلندی اور یہ آبرو مندی باقی رہے، اس کے لیے پہلی چیز ہے بہت سے مقامات پر، بہت سے اشخاص کی عفت، شہوتوں پہ کنٹرول. وہ بات بالکل اپنی جگہ ہے کہ پہلا قدم علم اور عقل اور حکمت کا پیدا کرنا، لیکن ثانوی حکم یہ ہے جو کہ بہت سے حضرات کی نظر میں یہی اولی حکم کا درجہ رکھتا ہوگا. بہت سے حضرات کے لیے علاج یہیں سے شروع کرنا پڑے گا. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اصل مرض تو کچھ اور ہے لیکن درد بہت زیادہ ہو رہا ہے، تڑپ رہا ہے مریض درد سے، تو کوئی ایسی دوا دی جاتی ہے کہ درد ذرا تھم جائے تاکہ اس بیماری کا علاج ہو سکے.
تو اصل چیز ہے پوری اخلاقی شخصیت کو توازن بخشنے کے لیے پہلی چیز اس وصف کا پیدا کرنا ہے جسے حکمت کہتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. لیکن بہت سے موارد پر، اکثر و بیشتر موارد پر عفت کا مسئلہ ہے. اور عفت کا تعلق کھانے پینے کے احکام سے لے کر، نظر کے احکام سے لے کر، بولنے کے احکام سے لے کر، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ خلوت کے بہت سے احکام ہیں جو اس میں شامل ہیں، بزم سے لے کر اور تنہائیوں تک. عفت. اب یہاں پر اپنا پرانا جملہ جو میں نے ممبر پہ عرض کیا تھا وہ یاد آ گیا، زبان پہ آ رہا ہے تو عرض کر دوں کہ دیکھیے حق سبحانہ و تعالی نے کوئی جائز لذت ایسی نہیں ہے جس سے انسان کو محروم رکھا ہو. بس یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہر لذت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا صحیح وقت اور صحیح ماحول اور صحیح مقام تجویز فرمایا ہے. میں نے ذرا ظریفانہ جملہ یہ کہا تھا کہ آپ حضرات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شراب خواری بھی کوئی اچھی چیز ہے تو اللہ نے شراب پینا بھی حرام نہیں قرار دیا ہے، مگر جنت میں یہاں حرام ہے. کیونکہ یہاں شراب کا نقصان ہے کہ یہاں شراب عقل کو ضائع کر دیتی ہے. جنت کی شراب وہ شراب نہیں ہوگی جو عقل کو ضائع کرے، بلکہ جنت کی شراب وہ ہوگی کہ جس سے اور قوت عاقلہ اور انسان کی وجدانی قوت ہمیشہ بڑھتی ہی چلی جائے. فیض مسلسل رہے گا، فیضان مسلسل رہے گا.